بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کی دو صورتیں ہیں، را متحرکہ اور را ساکنہ۔ را ساکنہ تشدید کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور جزم کی صورت میں بھی۔ پہلے ہم بات کریں گے را متحرک کی کہ اگر را کے اوپر کوئی حرکت ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ را کے اوپر اگر پیش ہے تو بھی را کو پر پڑھا جائے گا، جیسے نصر اللہ۔ را کے نیچے اگر حرکت ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے غیری۔ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھا جائے گا، جیسے را ساکن سے پہلے زبر تو را کو پر پڑھیں گے، وَانْحَرْ۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا، جیسے زُرْتُم۔ یہاں پر دیکھیے کہ را وقف کی صورت میں ساکن ہو رہی ہے۔ اگر را وقف کی صورت میں ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا، جیسے کوثر۔ اب ہم بات کریں گے را ساکن سے پہلے زیر کی کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے یا زیر عارضی۔ را ساکن سے پہلے اگر زیر عارضی ہے تو اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا، جیسے ارجعی۔ اور اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ الگ الگ کلمے میں ہے۔ اگر الگ کلمے میں ہے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، جیسے الذی ارتضی۔ اور اگر اسی کلمے میں ہو یعنی را ساکن اور زیر اصلی ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھیے کہ را ساکن اور زیر اصلی ایک ہی کلمے میں ہے تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے فرعون۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ را ساکن اور زیر اصلی ایک کلمے میں تو ہے، لیکن یہاں پر را ساکن کو ہم باریک نہیں بلکہ یہاں پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن کے بعد مستعلیہ کا حرف صاد آ رہا ہے تو اس لیے را ساکن کو یہاں پر پڑھا جائے گا، جیسے مرصاد، مرصاد۔ اب ہم آخر میں بات کریں گے را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے را ساکن سے پہلے یا ساکن تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، بشیر۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن تو اس را کو بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے خیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تجوید کو اچھے سے سیکھ کر اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔